یار جب تک ہم ایک قوم نہیں نہ بنیں گے تو ہم یوں ہی پٹتے رہیں گے، کبھی ہم کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی چیچنیا بوسنیا اور کبھی برما میں کٹیں گے۔ لیکن جب ہم ایک قوم بن جائیں گے، جب ہم ایک امت بن جائیں گے، جب ہم ایک ملت بن جائیں گے، تو پھر ہمارے کسی بچے کو قتل کرنا، ہمارے کسی بچے پہ بم گرانا، ہمارے کسی بچے کو گولی مارنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے پوری امت ہوگی۔ آج دیکھیں کوئی کس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کس طرف بھاگ رہا ہے، اور اس ٹائم اسرائیل نے جو دہشت گردانہ حملے کیے فلسطین پہ، اور کئی دہائیوں سے کشمیر پہ حملے ہو رہے ہیں، فلسطین پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، عراق میں، افغانستان میں، برما میں، عراق میں، چیچنیا بوسنیا، شام میں، تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ایک قوم نہیں بنے۔ اور جب ہم ایک قوم بن کے، ایک امت بن کے کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر بنے گی، ہمارا نصیب ہوگا۔ آپس میں اختلافات ڈالیں گے، پھوٹ ڈالیں گے تو پھر ہم ترقی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ معیشت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم آپس میں اتفاق کریں، اتحاد کریں، تو مسلمان ممالک جو ہیں یہ آپس کی ایک یونین بنا لیں۔ تیل مسلمانوں کے پاس ہے، معدنیات کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، دنیا کی سپر پاور مسلمان بن سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اتفاق اتحاد ہو، حکمران ایک ہو جائیں اور امت بھی ایک ہو جائے۔ اور کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے صرف حکمران ہی نہیں بلکہ عوام بھی رول ادا کر سکتی ہے، لیکن امت کو متحد کرنے کے لیے حکمران امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہے، پاکستان میں کیا ہے جی؟ کرپشن ہے۔ تو کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے جی؟ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قوم ساتھ دے، قوم خود ایماندار ہو۔ اگر حکومت 1 روپیہ چیز مہنگی کرے تو جنرل سٹورز والے اور آگے کریانہ سٹور والے 20 روپے مہنگا نہ کریں۔ یہ ایمانداری سے کرپشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی عوام چاہ رہی ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں، تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ جا کے پورے مسلم ممالک کو اکٹھا کریں اور پہلے اس چیز کو پوری دنیا میں باور کروائیں کہ بھائی جو جہاد ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ دہشت گردی تو یہ ہے جو مودی نے، انڈیا کی فوج نے کشمیر والوں پہ کی، یہ دہشت گردی ہے۔ جو عراق میں امریکہ نے کی، جو افغانستان میں امریکہ اور روس نے کی، یہ دہشت گردی ہے۔ اور شام میں جس طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان پٹ رہے ہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ لیکن جو جہاد ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ جو دجالی میڈیا ہے 9/11 کے بعد، اس نے جہاد کو ایک اچھما سا اور ایک اس طرح پیش کیا کہ جس طرح یہ دہشت گردی لگے۔ نہیں، جہاد تو یہ ہے کہ اگر مسلمان کی جان پہ خطرہ آ جائے، مسلمان کے دین پہ خطرہ آ جائے، مسلمان کے ایمان پہ خطرہ آ جائے تو اس کا مقابلہ کر لے۔ اور جہاد ایک واضح عمل ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ بھائی رات کو کسی کے گھر پہ حملہ، کسی کی بستی پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر کسی کی فصلیں ہیں تو فصلوں کو نہیں اجاڑنا ہے جی، یہ جہاد ہے۔ اور اگر کوئی ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہمارا گھر بار اجاڑ رہا ہے، تو ہم اگر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کو دہشت گردی نہیں بلکہ جہاد کہتے ہیں۔ اس کی اجازت مسلمانوں کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں یہ سازش کرتے رہے ہیں، شروع سے سازشی رہے ہیں، جہاد سے یہ ڈرتے ہیں۔ اور جب تک ہم جہاد پکڑے رہے تھے، جہاد کا جب تک ہم نے علم اٹھایا تھا تو ہم دنیا پہ غالب رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ معیشتیں، یہ ساری چیزیں ہمارے انڈر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مسلمانوں کے پاس ہر چیز ہے، معدنیات، تیل، میں نے جیسا کہ آپ بتایا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور مسلمان مل کے ایک یونین بن سکتے ہیں، ایک سپر پاور بن سکتے ہیں۔ دوسری بات، مسلمان حکمران کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان حکمران آپس میں ایک ہوں، یہ نہ کہیں گے نہیں جی ترکی والا ساتھ دے رہا ہے لیکن کویتی نہیں دے رہا، اگر کویتی دے رہا ہے تو سعودی عرب والا نہیں دے رہا، اگر سعودی عرب والا دے رہا ہے تو پاکستانی نہیں دے رہا، ملیشین نہیں دے رہا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سارے مسلمان یکجا ہوں،
اور آپس میں میٹنگز کریں سارے حکمران، اور سارے مسلم حکمران جا کے سلامتی کونسل میں UN میں جا کے یہ قرارداد رکھیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے، اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو جو ایک خوفناک مذہب جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جبکہ جہاد کا تعارف کرایا جائے کہ جہاد کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں۔ اور اگر کوئی تمہاری بات کو نہیں مانتا تو سلامتی کونسل سے اپنی رکنیت کو الگ کر دو اور اپنی مسلمانوں ایک پاور بنو، اپنے آپ کو منواؤ۔ اگر تمہاری کہیں پہ نہیں چلتی تو یہ حکم بھی ہے، اگر کسی محفل میں تمہاری نہیں چلتی، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہارا احترام، تو محفل کو چھوڑ دو، جاؤ ہی نا، اپنے ایک الگ سسٹم بناؤ، ایک اپنا وین بناؤ۔ اگر تم سب میں پاکستان جو ایٹمی طور پہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، جنگی صلاحیتوں کو سمجھتا ہے، پاورفل ایجنسی ISI اور پاورفل فوج ہے اس کے پاس، تو صرف معیشت کے طور پہ اگر یہ کم ہے تو جن کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، معدنیات کے ذخائر ہیں، وہ پاکستان کو مضبوط کریں نا، آگے لے کے آئیں اس کو۔ اس میں حکمران دیکھیں، یہ 2 پوائنٹس اگر ان پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ مسلمان حکمران جو ہیں اس پوری دنیا پہ حکمرانی کر سکتے ہیں، اور مسلمان جس طرح رولنگ پارٹی پہلے رہے ہیں، جس طرح پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی۔ اور آج دیکھ لیں، جب مسلمانوں نے جہاد چھوڑ لیا تو یہودی اوپر آئے، نصرانی اوپر آئے، ہندو اوپر آئے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دوسرے عیسائی ہیں یہ اوپر آئے۔ اب دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ اور یہ کہتے ہیں نا، کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے ہی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہی ہیں، یہ کم ظرف لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں تم سمجھو، اور یہ جو 2 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ عمل کرو، اور عمل کر کے پوری دنیا میں باور کراؤ کہ مسلمان ایک طاقت ہیں، اور مسلمان اپنے مذہب کے لیے، اپنے ایمان کے لیے جان لینا بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جان دینا ہی جانتے نا، جان لینا بھی جانتے ہیں، اور صحیح اصولوں پہ۔ جہاں پہ زیادتی کوئی کرے گا مسلمان کے ساتھ تو پھر وہاں پہ وہ جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے بھی، اور اس کو شیئر بھی کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔